السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إن إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے دوستوں اور عزیزوں اور میری دینی بہنوں اور بہو بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو توفیق بخشی اور یہ قوت عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ آج عیدگاہ میں سب چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورتیں سب کے سب اکٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانہ ادا کرنے کو حاضر ہوئے ہیں. اس بات کا شکرانہ کہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا. ہم نے اور آپ نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، قرآن سنا، صدقہ و خیرات کیا اور نیکی کے جو کام میسر ہو سکے وہ ہم اور آپ کرتے رہے. اگر یہ سب اعمال جو ہم نے اور آپ نے کیے اور کرتے رہے، اگر رب العالمین کی توفیق نہ ہوتی، اس کی عنایت نہ ہوتی تو ہم نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے ہم اور آپ کا شکر ادا کرنے آئے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے جو مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا تھا، ہم لوگوں سے جتنا ہو سکا اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر ہم نے اس آپ کے حکم کو بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور کمی رہ گئی ہو تو رب العالمین ہم سے معافی کے خواستگار ہیں اور ہم سے درخواست کرتے ہیں ہماری کوتاہی ہو اور ہماری غلطی کو معاف فرما دیجیے. اسی بات کا شکریہ ادا کرنا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، باتیں بہت ہیں. عید کا خطبہ ہے. ہم نے روزے رکھے، الحمدللہ اللہ کا جو حکم تھا اس کو بجایا، پورا رمضان مکمل کر لیا. آج ہم لوگوں کے لیے عید ہے، لیکن حقیقت میں میرے عزیزوں اور میری بہو بیٹیوں، عید کس کے لیے ہے؟ عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس میں کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کی. عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں راتوں میں قیام کیا، تراویح مسلسل پڑھتے رہے، اس میں کوتاہی نہیں کی. عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. عید ایسے لوگوں کے لیے ہے اور یقیناً آج شادمانی اور خوشی کا دن ہے. عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے رمضان میں کوتاہیاں کی ہے، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. عید خوشی کا دن ہے. اللہ نے خوشی نے فرمایا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارے اکابرین نے عید کیسے منایا ہے. آج ہم لہو لائن میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور کن کن چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کیسے کیا آپ کو بتاؤں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے معذرت کی روایت نقل فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق کہ ان کے خلافت کا زمانہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. عید کا دن ہے، ایک شخص ان سے ملاقات کرنے جاتا ہے. ان کے گھر جب پہنچتا ہے تو عید سے جیسے ہم بڑا کھجور کھا کر کے اور کچھ کھا کے پانی پی کے آتے ہیں
ایسی ان کے ملاقات کے لیے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو اور میری بہو بیٹیوں سنو, خلیفہ ہیں, پوری حکومت ہے ان کی, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن عید کے دن وہ سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. آنے والے نے ان سے کہا کہ یا امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, آپ امیر المومنین ہیں, خلیفہ ہیں, اور آج آپ سوکھی روٹی اور یہ زیتون کھا رہے ہیں. میرے عزیزوں, میری بہو بیٹیوں, کیا ہم اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو منا سکتے نہیں؟ اللہ اکبر. وہ خلیفہ وقت ہے اور ان کو دیکھیے کہ سوکھی روٹی سے زیتون کھا رہے ہیں. کیا جواب دیا اس کو سنو. کہا یا ایھا الرجل لیس العید لمن لبس الجدید وأكل السمین. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ یہ شخص یاد رکھو کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے, جو نیا کپڑا پہن لے. آج ہم نے کہا کون ہے جو نیا کپڑا نہیں پہنتا ہے؟ حکم تو ہے کہ اچھا کپڑا پہن کے جاؤ, نہیں کپڑا ہو تو دھوکہ پہن. خلیفہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ خلیفہ ہیں اور کپڑا دھو کے سکھا کے نماز پڑھنے کو آ رہے ہیں. خلیفہ ہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا نیا کپڑا پہن لے اور اچھی غذا اچھا کھانا کھائے, بلکہ عید کے لیے لیکن العید لمن صام باللمس وقبل لمن قبل باللمس صيامه, جن کا روزہ کل قبول کر لیا گیا, جن کا روزہ آج عید ہے, بلمس گزشتہ کل کو, یعنی جو دن گزر گیا, جیسے ہم نے آپ نے کل گزارا ویسے اس کو بلمس عربی میں کہتے ہیں. کہا کہ قبل باللمس صيامه, جس کا روزہ کل قبول کر لیا گیا ہو, وقبل قيامه, اور اس کا قیام, اس نے جو تراویح پڑھی, نمازیں پڑھی, اس کی اور تراویح اس کی قبول کر لی گئی ہو, وغفر له ذنبه, اور اس کا گناہ معاف کر دیا گیا ہو, وشکر له سعیه, اور اس نے رمضان کے مہینے میں جو تبدو کیا ہے, محنت کی ہے, وہ محنت اس کا مشکور ہو اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس کی عزت کرے کہ ہم میرے بندے نے میری راہ میں خرچہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسی لیے میرے بھائیو, میرا جو بھی عمل ہو, چھوٹا یا بڑا, اس کو اللہ کی راضی اور اس کی رضامندی کے لیے ہم کو کرنا ہے, اور کوشش رکھ کر کے نہیں. اور کیا فرمایا آگے؟ واليوم عیدنا والیوم لنا عید وغدا عید, آج ہماری عید کا دن ہے اور کل بھی عید کا دن ہے, وکل یوم لا ناصر اللہ عز وجل فیہ فهو عید. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ آج ہماری عید ہے, کل بھی عید ہے, اور ہر دن عید ہے جس دن ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی. میرے عزیزو دیکھو کہ ہم اور آپ بھی کیا اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی کہاں کہاں نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, آج میرا یہ آپ سے یہ پیغام ہے اور یہ نصیحت ہے کہ جیسے رمضان میں آپ نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, صدقہ و خیرات کرتے رہے, نیکی کے کام میں پیش ہوتے رہے, وہ چیز آپ کے اندر برقرار رہنا چاہیے, وہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ دیا تھا تاکہ یہ ہماری تربیت ہو, اور ہم نے اور آپ نے جس طریقے سے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت لگایا ہے اور وقت ضائع نہیں کیا, اس سے ہم کو پریز کرنا چاہیے. تفصیل کا وقت بات لمبی ہو گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنین کی چند آیتیں پڑھی ہیں, چند آیتیں میں نے آپ نے پڑھی ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے, اس میں سے اس کی چند صفت لکھی ہے. ایک صفت تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ رب العالمین. اللہ اکبر. میرے عزیزو, آج ہم اور آپ, ہم میں سے ہر شخص, کیا بڑا کیا چھوٹا, کیا مرد کیا عورت, سب اپنی اپنی عمر کا, اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ ہماری اور آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے اور آپ کتنی عمر بچی ہے. اس کے بعد کیا کرو گے, کیا تیاری ہم نے کی ہے. اسی لیے ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں, اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو
اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، مال و دولت ہے، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ قلوبہم وجلۃ، اس حال میں جو ان کا دل کانپتا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں، ان کا دل کانپتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ کیا؟ انہم الیہ راجعون، کہ یہ سب لوگ اللہ کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، ایسی لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک سے ہم آگے بڑھ جائیں، ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کام میں سب سے آگے رہیں۔ میرے دوست اور عزیزوں اور میری بہو بیٹی عورتیں ہماری ساتھ پہلے بھی تھی، آج آپ بھی ہیں، وہ قرآن پڑھتی تھی، قرآن میں کہیں پر کوئی بات ہوتی تو اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے پوچھتی، چنانچہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ام المومنین، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ تھی، اللہ اکبر، قرآن پڑھتی، اس پر غور کرتی، اس آیت پہنچی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر وہ پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وقلوبہم وجلۃ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، یہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، نشاور چیزیں کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں؟ اللہ، آپ نے سنا ہوگا کہ چوری ڈکیتی کرنے والا، غلط کام کرنے والا کما کے لاتا ہے، اب پتہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں گے تو ہو جائے گا نا۔ اللہ اکبر، عزیزوں توبہ کرو ایسے کام سے، منشیات سے، کہ تم لوگوں نے اس کو اختیار کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بچائے، ایسی چیز سے توبہ کرو اللہ کی طرف، اور اللہ سے سچا توبہ کر کے اللہ سے سچی توبے کے بعد اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ معاف کر دیجئے، جو زندگی بچی ہے تیری رضا کی وجہ ہم خرچ کریں گے۔ تو کیا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یا عائشہ، اللہ، کیا فرمایا؟ لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتے ہیں لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، روزہ میں کوتاہی نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ، غور کرو میرے بھائی اور عزیزوں، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور یہ سب کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ کس بات سے؟ کس بات سے؟ وَيَخَافُونَ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَيُرَدُّ، کہ کیا ہمارے اعمال قبول کیے جائیں گے یا رد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے میرے بھائیوں، جو ہم کہتے ہیں تفسیر وقت بات لمبی ہو گئی، اس لیے ہم کو رابطہ چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین نیک راستہ پر ہم کو آپ کو قائم رکھے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے ہم کو بچائے، اور جو کچھ ہم رمضان میں کرتے رہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم لوگوں کی روزیوں میں، ہم لوگ کی زندگی میں، حیات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر، انہ تعالیٰ جواد الکریم۔